السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجر کی چند مزید آیات کریں گے اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری سورۃ الحجر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو آئیے آیات کو دیکھتے ہیں۔ مختصر آیات ہیں، انشاءاللہ آپ کو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جی تو انہ حرف تاکید، المتقین اسم انہ ہو گیا حالت نصب میں، فی جناتن فی کی وجہ سے مجرور ہوا، وعیون عین ان کی جمع، سو یہ بھی مجرور ہو گیا۔ سو یہ محلن جو ہے یہ خبر ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی پرہیزگار جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، فی عیون، ادخلوها بسلام آمنین، دخل یدخل داخل ہونا، ادخلو انتم فاعل امر کا صیغہ، تم سب داخل ہو جاؤ ہا اس میں، یہ جنت کی طرف، ادخلوها بسلام سلامتی کے ساتھ متعلق فعل، ادخلو آمینین آمنون امن کی حالت میں، اسم الفاعل کا صیغہ آمنون۔ سو یہ حال ہے اس ضمیر کا جو ادخلو میں موجود ہے، ادخلوها بسلام آمینین، آمنون سے یہ حالت نصب میں حال ہے ادخلو کا، کہ تم سب داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام سلامتی کے ساتھ اور امن کی حالت میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ وَنَزَعْنَا، نَزَعَ يَنزَعُ باب فتح سے، نون زا عین مادہ، فعل ماضی کا صیغہ، مفعول نحن، ہم نے کھینچ لیا، نکال لیا، کھینچ لیا، ما فی صدورہم، ما موصولہ، فی صدورہم ان کے دلوں میں جو تھا، من غلن، من نکرہ کر دیا اس نے، یہ پورا جو ہے یہ ما کا صلہ ہے، ما موصول ہے اور یہ حالت نصب میں ہو کے ما جو ہے یہ مفعول ہو گیا نزعنا کے لیے، کہ ہم نے کھینچ لیا، ما فی صدورہم جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، من غلن، غل کے حقد یعنی بغض، کوئی بھی منفی جو چیز ان کے دلوں میں تھی، سو اخوانن بھائی بھائی ہیں، اخوانن 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 اخوانن، یہ حال ہے ان کا جن کے لیے کھینچا گیا ہے، کہ صدورہم میں جو ہم ہے یہ ان کا حال ہے، کس حال میں ہوں گے، اخوانن بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر سریر کی جمع، یعنی جو وہاں پہ تخت جو لگے ہوں گے، علی سرر متقابلین، سو یہ ایک حال اور یہ دوسرا حال ان کا ہوگا، یہ بھی حالت نصب میں ہے، متقابل اسم الفاعل کا صیغہ، تقابل یتقابل، متقابل باب مفاعلہ، باب تفاعل، تقابل یتقابل متقابل یعنی آمنے سامنے بیٹھے ہونا۔ سو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے سالم کا، متقابل حالت نصب میں، سو یہ حال ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، سو لا نفی کا، نہیں چھوئے گا ان کو، میم سین مادہ، ماسس یمسس باب سامیہ سے چھونا، مس یمسو چھونا، سو کیا نصبن یہ فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، اسے کہتے ہیں تھکاوٹ، تھکاوٹ، سو ہم مفعول، فیہا میں ہا جا رہا ہے اس جنت کی طرف، کہ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں نہیں چھوئے گا کسی بھی قسم کی کوئی تھکاوٹ، اور یہ لائے نفی ہے جو فعل مضارع کے ساتھ آیا کرتا ہے۔ آگے ہے وما ہم منہا بمخرجین، ما نفی کا، ہم اسم ما ہو گیا، منہا اس میں سے یہ ہا جنت کی طرف، بمخرجین یہ خبر ما اور با زائدہ تاکید کے لیے، مخرجن اسم المفعول کا صیغہ، سو یعنی کیا، نکالے جانے والے، سو ما ہم منہا بمخرجین، وہ ہرگز اس میں سے نہیں نکالے جانے والے۔ پھر آگے اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی سب ہمارے لیے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبأ ینبئ باب تفعیل، نون با حمزہ مادہ، نون با حمزہ مادہ، نبأ ینبئ خبر دینا، انت فاعل امر کا صیغہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا نبی آپ خبر دے دیں، عبادی کس کو، میرے بندوں کو، یہاں پہ جو عباد ہے وہ حالت نصب میں ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے، مرکب اضافی ہے، عبد کی جمع، میرے بندوں کو خبر دے دیں، کیا،
انی انا الغفور الرحیم، بیسیکلی تھا انا غفور رحیم، انا مبتدا غفور رحیم، میں بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. سو اس پہ انا کی تاکید آئی، وہ بن گیا اسم و انا، اور یہ خبر و انا بن گیا، دو خبریں. لیکن پھر کیا ہوا کہ انا ضمیر الفصل آئی، یعنی حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے مبتدا سے مطابقت رکھتی. انی انا الغفور الرحیم ہوں، میں ہی بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. تو یہ خبر دے دیں کن کو؟ اپنے امتیوں کو، میرے بندوں کو. جی تو آگے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یعنی ایک تو یہ بات بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ انی انا الغفور الرحیم، اور دوسرا یہ بھی ان عذابی اسم و انا ہو گیا. یہاں پہ عذاب حالت نصب میں ہے، یا متکلم اس کی جو اثرات کو روکے ہوئے ہے دکھانے کے لیے. ان عذابی، یقیناً میرا عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. سو یہ خبر تھی مرکب توصیفی. تو ہوا کیا کہ یہ ہوا ضمیر الفصل آئی، اسے ضمیر فصل کہتے ہیں، جو حصر کا مفہوم پیدا کرنے آتی ہے، مبتدا سے مطابقت رکھتی ہوئی، اور خبر کو مرفع کر دیا گیا. یعنی ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب وہی دردناک عذاب ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، نبأ ينبئ، خبر دینا، ہم مفعول، نبی میں انت فاعل، آپ خبر دے دیں، بتا دیں، انفارم کر دیں، ہم ان سب کو، وہ کون ہیں؟ عبادی جو پہلے آیا. عن ضیف ابراہیم ونبئہم عن ضیف ابراہیم، ضیف ابراہیم مرکب اضافی، ضیف ان کہتے ہیں مہمان کو. انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کی بارے میں خبر دے دیں، یعنی اب اس کی معلومات آگے چلیں گی کیا ہے. اب وہ واقعہ شروع ہوا. اذ دخلوا علیہ، دخل یدخل، داخل ہونا، فعل ماضی ہم فاعل، اذ یہاں پر ظرف کے طور پہ، یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے، اور اذ جب آتا ہے یعنی اذکرو، یاد کرو. سو اذ دخلوا علیہ، علیہ میں ہا جا رہا ابراہیم کی طرف علیہ السلام. سو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ان کے، ایسے نہیں کہ ان کے اوپر داخل ہو، مطلب ان کے سامنے آئے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، قالوا ہم فاعل، وہ کون ہے؟ فرشتے، فعل ماضی ہے، سلامن یہ ان کا مقولہ تھا، سلامن سلامتی ہو. قالا فعل ماضی ہوا فاعل، ابراہیم علیہ السلام ہے، کیا فرمایا؟ مقولہ انا منکم وجلون، انا میں نحنو اسم و انا ہے، وجلون ہے خبر و انا، اور منکم متعلق. واجلن، واو جیم لام مادہ، واجلونا یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ڈرنے والا. سو انا منکم واجلونا، ہم تم سے ڈرنے والے ہیں، ہم تم سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ہم تم سے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں. قالو فعل ماضی ہم فاعل، یہ فرشتے ہیں، انہوں نے کہا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، لا نہیں، توجل یہ مجزوم دیکھ رہے ہیں، واو جیم لام مادہ، باب سامیہ سے، وجیلا یوجلو. سو لا توجل انت فاعل، فعل مضارع نہیں مجزوم، لا توجل آپ خوف یعنی خوف زدہ نہ ہو. انا نبشرک بغلام علیم، انا میں نحنو اسم انا، بشر یبشر تبشیرن باب تفعیل، نبشر میں نحنو فاعل، کاف مفعول، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، جس کی خوشخبری دینی ہے با سے، بغلام ایک لڑکے کی، علیم اس کی صفت، جو علیم ہوگا، سمجھدار ہوگا، علم رکھنے والا ہوگا. انا نبشرک بغلام علیم. قال فعل ماضی ہوا فاعل، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. کیا فرمایا؟ ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون. سو ابشرتمونی، استفہام کوسچن، بشرتم فعل ماضی، انتم فاعل، کیا تم خوشخبری دیتے ہو نی مجھے. اب یہ جواب تھا چونکہ اس کا جو انہوں نے بات کہی. علی حرف جر، یہ پورا جملہ مجرور ہے، ان مصدریہ ہے، مسا یمسو چھونا، اور الکبر فاعل مسا، اور نی مفعول. تو یہ چھونا سے مراد لگ جانا، اثر پڑ جانا، ان مصدریہ ہے. ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، یا یوں بھی کر سکتے ہیں کیا تم نے مجھے خوشخبری دی، اعلی حرف جر، اس بات پر کہ ان مسنی الکبر، کہ مجھے بڑھاپے نے چھو لیا، مطلب میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ان مسنی الکبر، کبر مطلب بڑھاپا. فبم تبشرون،
اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ ماں کے ساتھ الف ڈراپ ہوا ہے. یہ الف کیوں ڈراپ ہوا ہے؟ بی ماں کے ساتھ شک پیدا نہ ہو، کیونکہ بی ماں میں ماں ہوتا ہے موصولہ. سو یہ ماں استفہامیہ رکھنے کے لیے وہ الف ڈراپ ہو گیا ہے. سو چونکہ استفہام ڈیمانڈ کرتے ہیں آگے آنے کی، ایکچولی میں تو ہے تبشرون فبما، یعنی تبشرون بما، تم کس چیز کی بشارت دیتے ہو. ماں استفہامیہ کوسچن، جس چیز کی بشارت دینی ہے. با جیسے پہلے آیا یہی پیچھے کہ نبشرو کا بی غلام، جس چیز کی بشارت دی جاتی ہے. تبشرون فعل مضارع، انتم فاعل، فبما تبشرون، تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو. جی تو اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. قالوا فعل ماضی، ہم فاعل، وہ فرشتے ہیں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا. بشرنا، بشر یبشر، نحن فاعل. بشرنا کا، ہم نے آپ کو بشارت دی ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. فلا تکن من القانتین، لائے نہیں، تکن یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا، انتا اس کا اسم ہے، اور من القانتین خبر محل نصب ہے. من القانتین قانتن مایوس ہونے والا، قانتن اسم الفاعل کا صیغہ. سو قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. پھر آگے فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. قال فعل ماضی، ہوا فاعل، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے فرمایا، مقولہ ہے، اور من یقنط من رحمت ربہ، من یہاں پہ استفہامیہ ہے، اور قاف نون طا مادہ ہے با فاتحہ سے. قانت یقنط، اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، فعل مضارع. ہوا فاعل ہے. من یقنط، کون یعنی مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے. الا سوائے اس کے کہ الضالون حالت رفع میں ہے. یہ بدل ہے اس ضمیر ہوا کا کہ سوائے اس کے کہ گمراہوں کے اپنے رب کی رحمت سے کون جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے. قال فعل ماضی، ہوا فاعل، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون. مقولہ ما استفہام کوسچن کیا انہوں نے. خطبکم یعنی تمہارا مدعا کیا ہے، تم کیوں آئے ہو، مقصد کیا ہے. ما خطبکم کیا معاملہ ہے. خطبکم یہ ما استفہامیہ مبتدا ہے. خطبکم یہ آگے یان محذوف ہے. ایھا المرسلون، مرسلن اسم المفعول جسے بھیجا جائے باب افعال سے. مرسلون جمع مذکر سالم کا صیغہ، مرسل واحد. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے جو بھیجے گئے ہو، تمہارا کیا مقصد ہے، آنے کا کیا مدعا ہے. قالوا فعل ماضی، ہم فاعل، ان فرشتوں نے جواب دیا. مقولہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین. نحن اسم انا، ارسلنا فعل ماضی مجہول کا صیغہ، نحن نائب الفاعل. ہمیں بھیجا گیا ہے، الی حرف جر مرکب توصیفی، ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے. مجرمن سے یہ اس کی صفت ہوگی مجرمین حالت جر میں. الا سوائے اس کے کہ آل لوط، یعنی مستثنا کیا گیا اس قوم میں سے کس کو، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے آل کو. انا لمنجوہم اجمعین. نحن اسم انا، لام مزاحلقہ، منجوہم مرکب اضافی ہے، تھوڑا سا دیکھ لیں اضافی. اچھا اس میں کیا ہے، منجونا، منجونا اسم الفاعل کا صیغہ، نجا ینجی، منجن ہوتا ہے بیسیکلی. سو منجونا اسم الفاعل کا صیغہ، بچانے والا. اس سے جمع مذکر سالم ہے، نون ڈراپ ہو گیا اضافی بننے کی وجہ سے، مضاف ہوا. ہم مضاف الیہ. انا لمنجوہم، ہم انہیں بچانے والے ہیں، یہ حال ہے ان کا. اجمعین یعنی ان سب کے سب کو. انا لمنجوہم اجمعین. آگے چلتے ہیں. پھر اس میں سے استثناء کیا گیا الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، یعنی آل لوط میں سے بیوی جو تھی ان کو سیپریٹ کر دیا گیا. قدرنا، قدر یقدر تقدیرا، فیصلہ کرنا. قدرنا فعل ماضی، نحن فاعل. قدرنا انہا من الغابرین، غابرن اسم الفاعل کا صیغہ، پیچھے رہ جانے والا. ہاں اسم انا، لام مزاحلقہ، من الغابرین مرکب جاری، اور یہ کون ہے، ہاں امرأتہ. انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. فلما جاء آل لوط، لما
when جب جاء فعل ماضی جین یا حمزہ مادہ باب سامیہ سے جائی یجو جا یجیو آنا جاء المرسلون فاعل ہے یعنی جو فرشتے تھے جب وہ آئے آل لوط لوط علیہ السلام کی آل کے پاس، یہ مفعول ہے حالت نصب میں، جب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے، قالا فعل ماضی ہوا فاعل، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ لوط علیہ السلام نے فرمایا، مقولہ ہے انکم قوم منکرون، انتم اسم ان خبر قوم یہ اس کے صفت، یعنی تم ایسی قوم ہو جو یعنی انجان ہو، نہ یعنی ہم انہیں پہچانتے نہیں۔ منکر ان کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کی پہچان نہ ہو، جس کے کہتے ہیں حدیث المنکر، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ایسی حدیث ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ سو قال انکم قوم منکرون، قالوا ہم فاعل یہ فرشتے ہیں، انہوں نے کہا بلکہ جئنا کا ہم آئے ہیں، نحن فاعل اس کا، کاف آپ کے پاس ہم آئے ہیں، لیکن ہم کیا لے کر آئے ہیں؟ باحرف جر جس کو لے کر آنا ہے، جئنا کا ہم تمہارے پاس آئے ہیں، بما کانوا فیہ یمترون اس جو کو لے کر جس کے بارے میں وہ شک شبہ کرتے ہیں۔ ما موصولہ، کانو فعل ماضی ناقص، ہم اس کا اسم ہوا، فیہ میں ہا جا رہا ما کی طرف، یمترون میم را اور یا مادہ ہے باب افتعال، امترا یمتری شک و شبہ میں ہونا، یمترون فعل ماضی ہم فاعل، یہ خبر ہے کانو کی۔ سو جئنا کا بما کانوا فیہ یمترون، ہم وہ لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں، عذاب۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اتینا فعل ماضی نحن فاعل، آئے ہیں ہم، کاف آپ کے پاس مفعول، بالحق کی حق کو لے کر، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ نحن اسم اِنَّا لام مزاحلہ خبر جمع مذکر سالم، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اب انہوں نے لوط علیہ السلام سے کیا کہا؟ اسر باہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارہم ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون۔ سو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اسری انت فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر چلنا، باہلک یعنی بیسیکل تو ہوتا ہے سیر کرنا، لیکن یہاں پہ باحرف جر سے یہ بن رہا اسری انت فاعل، انت فاعل امر کا صیغہ، اسری باہلک اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، بقطع ایک ٹکڑے میں، من اللیلی رات کے، تو یہ قطع ان کی صفت بن گیا، فاسر باہلک بقطع من اللیلی یعنی اپنے گھر والوں کو رات کے ایک پہر میں لے کر چلیں، واتبع ادبارہم تبع یتبع، اتبع یتبع پیروی کرنا باب افتعال، انت فاعل امر کا صیغہ، واتبع اور آپ پیچھے چلیں، ادبارہم دبرن کی جمع ادبارن، یہ مفعول بن گیا، یعنی آپ ان کے پیچھے چلیں، گھر والوں کو آگے لگائیں اور آپ پیچھے سے ان کے ساتھ ہوں۔ واتبع ادبارہم ولا یلتفت، لا نہیں، التفت یلتفت ادھر ادھر دیکھنا یا پیچھے دیکھنا۔ سو لام فا تا مادہ ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، لا نے اس کو مجزوم کر دیا، اور اس کا فاعل ہے احدن، یہ فاعل ہے اس کا، تم میں سے کوئی بھی ولا یلتفت التفات نہ کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، ومدو حیث تؤمرون مدا یمدی اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ومدو امر کا صیغہ، انتم فاعل، میم دود یا مادہ ہے اور باب ضرب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سو یا گزرنا، ومدو انتم فاعل امر کا صیغہ، تم سب گزرو، حیث تؤمرون جہاں جس چیز کا تم حکم دیے جاتے ہو، سو یہ ظرف ہے مفعول ہے ممدو کا، تؤمرون حمزہ میم را مجہول کا صیغہ، انتم نائب الفاعل، سو ومدو حیث تؤمرون چلو، حیث تؤمرون جیسے تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی اس بات کو کرو۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مُصْبِحِينَ نحن فاعل، قضا یقضی فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَيْنَا نحن فاعل، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا، الیہ اس کی طرف، کس چیز کا؟ ذَلِكَ الْأَمْرَ مرکب اشاری مفعول حالت نصب میں، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اور ہم نے اس معاملے کا فیصلہ کر دیا، کیا فیصلہ کیا؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ دابر ہاؤلاء مرکب اضافی اسم انہ بن گیا، یہ خبر ہے مقطوع، ان دابر ہاؤلاء دابر جڑ، ان دابر ہاؤلاء مقطوع
ان کی جڑ کٹ کر رہے گی مصبحین صبح کے وقت. سو یہ ان کا حال ہوگا کس کا؟ مقطوع ان کا، کہ کس وقت یہ عمل ہوگا. ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، جب یہ صبح کریں گے تو ان کی جڑ کٹ چکی ہوگی. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، جاء فعل ماضی، اہل المدینہ مرکب اضافی فاعل، یستبشرون یہ با شین را مادہ استبشرہ یستبشر خوشخبری یعنی پانا. سو وجاء اہل المدینہ یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے آئے. سو لوط علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ان ہؤلاء ضیفی، ان حرف تاکید، ہؤلاء اسم ان، ضیف مرکب اضافی مہمان، یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفتحونی یا محذوف، فا ضاد ہا مادہ، فتح یفتح باب فتح سے، لائے نہیں نون ڈراپ ہوا. سو انتم اس کا ہے فاعل. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جیسے کہتے ہیں نا بھانڈا پھوڑنا. فلا تفضحونی، اب اس کا مجھے صحیح پراپر لفظ نہیں مل رہا. فلا تفضحونی یعنی اگر کسی کے پاس کوئی راز ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو بتانا نہ چاہ رہا ہو اور وہ کوئی اس کو بتا دے تو اس کا مطلب اس نے یہ والا عمل کیا ہے. تو لوط علیہ السلام انہیں منع کر رہے تھے کہ فلا تفضحونی، جس کو رسوا میننگ میں لے لیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد وہی ہے کہ ایک چیز جس کو چھپایا جا رہا ہو اور کوئی اس کا بھانڈا پھوڑ دے. سو واتقوا اللہ، کیونکہ اس وقت تک لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ وہ فرشتے ہیں. وہ فرشتے تو پتہ چل چکا تھا، ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو اس قوم کے احوال ہیں پلیز ان کو ان کے سامنے تم جو ہے وہ مت کھولو. سو واتقوا اللہ، امر کا صیغہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، لفظ الجلالہ مفعول، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی، اور مجھے شرمندہ مت کرو. اخزا یخزی، ذلیل کرنا بیسیکلی. سو لائے نہیں ہے، نی مفعول، اخزا یخزی باب افعال سے، اخزا یخزی. سو حمزہ خا زال مادہ ہے، اخزا خا زال اور یا مادہ ہے باب فعال، اخزا یخزی، تخزیون سے پھر تخزون بن گیا. سو مجزوم ہوا، نون ڈراپ ہو گیا، نی مفعول. سو مجھے شرمندہ مت کرو. قالو، انہوں نے جواب دیا. وہ کون ہے؟ وہ قوم نے. اب قوم نے جواب دیا اولم ننہک عن العالمین. سو کیا استفہام کوشچن لم فعل مضارع کے ساتھ مجزوم اور ماضی میں لے جاتا ہے. نہا ینہا، نون ہاں اور یا مادہ، نہا ینہا منع کرنا. یہاں سے یا ڈراپ ہوا مجزوم ہونے کی وجہ سے. ننہا میں فاعل نحنو، کاف مفعول لوط علیہ السلام کی طرف. اولم ننہکا، ہم نے کیا آپ کو منع نہیں کیا؟ عن العالمین، تمام جہان کے بارے میں. یعنی ہم نے آپ کو منع کیا کہ آپ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کو مت ہمارے سامنے لایا کریں، یعنی ان کی صفائیاں نہ دیا کریں. قال ہوا فاعل لوط علیہ السلام، ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، مبتدا خبر. ان کنتم فاعلین، ان شرطیہ، کنتم اسم انتم، فاعلین خبر کنتم، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس لام کے بارے میں لام قسمیہ بھی کہا جاتا ہے، یا کہتے ہیں کہ یہ قسم محذوف ہے، اس کا جواب ہے. سو ایکچولی میں لعمرک یہاں پہ قسم محذوف ہے، آپ کی عمر کی قسم. سو یہ امر اور عمر ایک ہی بات ہے. لعمرک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی عمر کی قسم. انہم لفی سکرتہم یعمہون، ہم اسم ان اور لام مزاحلقہ، فی سکرتہم یعنی مدہوشی، سکرت مدہوشی، نشے میں آ جانا. انہم لفی سکرتہم، اب اس میں جو ہم کا حال ہے وہ یہ ہے، یعم، عین میم ہا مادہ باب سین، عمیہ یعمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے مست کھوئے رہنا. سو انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کو بعض دفعہ اردو میں ترجمہ کیا تھا ٹامک ٹوئیاں مارنا یا بہکتے رہنا ادھر ادھر. سو انہم لفی سکرتہم یعمہون. سو یہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے کیا حال تھا کہ وہ اپنی اس مدہوشی میں مست تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اخذت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، ہم مفعول، انہیں پکڑ لیا کس چیز نے؟ چیخ نے. صیحۃ، انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا. مشرقین، مشرقن کا مطلب ہوتا ہے جب صبح سورج طلوع ہو رہی ہو نا تو اسے کہتے ہیں مشرقن، کہ یعنی اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے. تو یہ ان کا حال بتایا گیا ہے.
کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، یعنی صبح جب سورج طلوع ہوا تو ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا. جی تو اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلْنَا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے بنا دیا عالیہا یعنی اس کے اوپر کی جو سطح تھی عالیتن، سو عالیون، عالیہا سافلہا، سافل کہتے ہیں نیچے، یعنی عالیہ ایک مفعول، سافلہ دوسرا مفعول، یعنی اس کی بلندی کو اس کے سافل بنا دیا، یعنی اس کو پلٹ دیا. جیسے یہ کتاب ہے، یہ اس کی عالیون ہے اور یہ اس کی سافلون ہے، تو اس کو پلٹ دیا. سو اسے کہتے ہیں فجعلنا عالیہا، ہا کدھر؟ یہ بستی کی طرف، سافلہا کہ اس بستی کو پلٹ دیا گیا. وَأَمْطَرْنَا امطر یمطر بیم طور مادہ باب افعال اور نحن فاعل، ہم نے برسایا علیہم ان پر حجارتن پتھروں کو، مفعول من سجیل، وہ پتھر کیسے تھے؟ یہ اس کی صفت ہے، من سجیل، کنکریاں تھیں، سخت تھیں. اور سجیل سجل یسجل سے بھی لیا جاتا ہے کہ وہ ریکارڈڈ تھے. سجل یسجل تسجیلاً کا مطلب ہوتا ہے ریکارڈ کرنا. سو ریکارڈڈ مین ان پتھریوں پہ نام لکھے ہوئے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ان حرف تاکید، فی ذالک لام مزاحلہ، آیات اسم ان، اس یہ جو پوری بات بتائی گئی ہے للمتوسمین، متوسم غور کرنے والے. سو ان فی ذالک لآیات، نشانیاں ہیں اس بات میں، متوسم غور کرنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ جمع مذکر سالم، لام حرف جر کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، انہا ہا اسم ان، لام مزاحلہ، با حرف جر، سبیل راہ. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ، وہ راستے پر ہے، مقیمن سیدھے راستے پر، یعنی وہ جو بستی ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ان قریش کے شام جانے والے کے راستے میں پڑتی ہے. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، ان فی ذالک اس بات میں، لام مزاحلہ آیۃ اسم ان، للمؤمنین مومنین کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. سو الحمدللہ آج ہم 77 آیات تک پہنچ گئے ہیں. اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آلموسٹ سورہ الحجر کو مکمل کر لیں گے اور پھر ہم سورہ نحل کی طرف چلیں گے آگے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عمل قبول فرمائے اور غلطی کوتاہی کمی بیشی معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.